میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں تو ماہ رجب ہے، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ خدا نے اسے بڑا امتیاز دیا ہے۔ ماہ رجب ان مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جسے ماہ حرام کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں لڑائی کرنی منع ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو بڑا تقدس حاصل ہے۔ رجب ہے، ذیقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم۔ حتیٰ اسلام سے پہلے کہ اس مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے کفار، اگر لڑائی ہوتی تھی تو سیز فائر کر دیتے تھے اس مہینے۔ حتیٰ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اور قرآن نے بھی ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو اس مہینے کے ساتھ چکر کرتے ہیں۔ انما النسی زیادۃ فی الکفر۔ نسی عربی میں معنی ہوتا ہے فراموش کرنا، آگے پیچھے ڈالنا، پوسپون کر دینا، کہتے ہیں نسیان منسیہ۔ اور جو چیز بھول جاتی ہے وہ بھی پوسپون ہو جاتی ہے قسم کی آپ کے حافظے میں۔ یہ قرآن نے کہا ہے عرب اس طرح کرتے تھے۔ بعض اوقات جنگ ابھی شروع ہو گئی ہے اور ابھی رجب کا مہینہ داخل ہونے والا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سیز فائر ہو جائے، خاص طور پر وہ قبیلہ کہ جو جیتنے والا ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے تاکہ جنگ جاری رکھے، مہینے کو تھوڑا سا آگے توڑ دیتے تھے۔ اس طرح ہوتا ہے نا، یہاں پر لوگ اپنے مفادات کے لیے چاند دکھائی نہیں دیتا ان کو جی، یا دکھائی دے دیتا ہے، یا ایک مسجد میں 3 عید کی نمازیں ہو رہی ہیں جی، یہ فلاں مجتہد کا ماننے والا ہے اس کی اتوار کو عید ہے جی، وہ فلاں مجتہد کا ماننے والا ہے اس کی یہ سوار کو جی، وہ فلاں مجتہد ماننے کی ہے جو ہے منگل کو جی، اور پھر سنیوں کا حساب بھی کر لیں، 4 عیدوں مسلمانوں نے ایک دن کر لی۔ ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے بعض اوقات ویسا کام کرتا ہے۔ عرب بھی اس طرح کرتے تھے، قرآن نے ان کی مذمت کی ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے تم مہینے کو پوسپون کر دیتے ہو، اس کی پہلی تاریخ کو آگے کر دیتے ہو، اس کو بھول جاتے ہو، ایسا صحیح نہیں۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے اس کے کئی نام جو ہے وہ تاریخ میں ذکر ہوئے۔ رجب المرجب بھی سے کہا جاتا ہے، رجب الفرد بھی سے کہا جاتا ہے، رجب المضر بھی سے کہا جاتا ہے، رجب الحرام بھی سے کہا جاتا ہے۔ یہ سارے نام جو اس کے ایک مناسبت سے، احترام کی وجہ سے رجب کے مہینے۔ اور خداوند تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو خدا نے یہ تعلیم دی ہے، اور نبی کریم کا ارشاد ہوتا ہے کہ 3 مہینوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، رجب کے مہینے کو، شعبان کو اور رمضان کو۔ اور رجب کے مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خدا کا مہینہ ہے، شعبان کے بارے میں کہا جاتا ہے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ امت محمدی کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ایک روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اس کا آپ کو درجہ ملتا ہے۔ اتنا بڑا مقام رجب کے مہینے کو حاصل ہے۔ اور اس رجب کے مہینے میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ دوسرے خطبے میں تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، تجربہ حاصل کریں، تاریخ سے درس ہمیں حاصل ہو۔ گزشتہ کی تاریخ وہ گزر گئی ہے، لیکن ہم اس سے درس حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ وقت واپس نہیں آنا، لیکن ایسے واقعات جو تاریخ میں ہوئے جو انسانیت کے نقصان میں ہوں، ان کا تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ اور تاریخ میں 2 کردار چلتے آئے ہیں، اچھا کردار اور برا کردار۔ ہم نے اچھے کردار کو اپنانا ہے، برے کردار کو ترک کرنا ہے۔ تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگ بعض ائمہ کی امامت کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب امام آیا اس نے عدل نافذ کیے تو لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو جب امام وقت آئیں اور ان کے عدل کی وجہ سے ہم ان کے عدل کو برداشت نہ کر سکیں۔ مثلا تاریخ میں طلحہ اور زبیر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خلفاء کا ساتھ نہیں دیا، اور ان پر ظلم ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے آل بیت کا ساتھ دیا، لیکن جب آل بیت خود آئے مسند خلافت پر تو یہی لوگ تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اور حتیٰ امیر المومنین کو افسوس ہوا، زبیر کی لاش پر گئے، تلوار کو اٹھایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے،
کہا مجھے افسوس ہے وہ تلوار جو میرے آقا و مولا رسول اللہ کے چہرے سے غبار غم دور کیا کرتی تھی، میرے نبی کی پریشانیوں کو دور کیا کرتی تھی، آج میرے مقابلے میں آ گئی۔ یعنی انسان کے بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا، بس یہ دعا ہمیشہ کیا کریں کہ عاقبت بخیر ہو، کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو۔ بس تاریخ ہمیں درس دے رہی ہے۔ یکم رجب کو جو واقعات ہوئے ان میں سے غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ 2 چیزوں کے حوالے سے مشہور ہے غزوہ تبوک۔ یہ وہ غزوہ ہے جس میں امیر المومنین نے گئے پیغمبر کے ساتھ، تو منافقین نے تانا دینا شروع کر دیا کہ آپ کو بچوں کا، بوڑھوں کا، خواتین کا انہوں نے انچارج بنا دیا، آپ کو ساتھ نہیں لے جا رہے۔ تو نبی کریم تک یہ بات پہنچی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری اور موری مثال جو ہے اس طرح جس طرح موسیٰ اور ہارون کی تھی، الا لا نبی بعدی، جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے اور ان کے خلیفہ کے لائے، ان کے جانشین کے لائے، اسی طرح تم کو میں یہاں چھوڑ کر، آپ کو جو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور غزوہ تبوک کا دوسرا جو واقعہ ہے، کیونکہ اس جنگ میں نبی کے ساتھ نہیں تھے امام علی، تو منافقوں نے کوشش کی پیغمبر کو شہید کریں۔ گھاٹی سے گزر رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، انہوں نے حملہ کیا، خدا کی طرف سے حکم ہوا بادلوں کو اور چمکے وہ روشنی ہوئی، منافق دکھائی دیے، اور پھر پیغمبر نے اپنے پیارے صحابی حذیفہ یمان کو ان منافقوں کے نام بتائے تھے، اور ان منافقوں میں سے جب بھی کوئی مدینے میں کوئی مرتا نا تو ایک آدمی آ جاتا ان منافقوں سے، پوچھتا کہ حذیفہ یمان سے کہ جن لوگوں کے نام پیغمبر نے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے مر گئے ہیں یا ابھی کوئی باقی ہونا سے۔ ایک دفعہ کسی نے حذیفہ یمان کو کہا کہ آپ کیوں نہیں بتاتے نام، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، وَهَمُّ بِهَا وَلَمْ يَنَالُوا، انہوں نے ایک سازش کی لیکن سازش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو حذیفہ یمان کو کسی نے کہا کہ خلیفہ دوم کا وقت تھا، یہ پہلے اس خلیفہ کا وقت تھا، کہ آپ کیوں نہیں بتاتے ان منافقوں کے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا، پیچھے اشارہ کیا، آدمی کھڑا ہے جاسوس، اگر کرتا ہوں تو میری گردن اڑ جائے گی۔ غزوہ تبوک اس حوالے سے جو ہے وہ مشہور و معروف ہے۔ اور یکم رجب کو 57 ہجری کو ولادت ہوئی ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ 57 کو ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک کربلا کے میدان میں 4 سال تھی۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات 5 سال بتاتی ہیں، بعض 4 سال بتاتی ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام کا وہ زمانہ تھا جس زمانے میں آل بیت کو کچھ موقع ملا ہے تبلیغ کرنے کا، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کا، احادیث بیان کرنے کا۔ 2 امام ان کو موقع ملا ہے، 2 ہستیوں کو، امام باقر کو، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور وہ یونیورسٹی بعد میں جو عظیم یونیورسٹی میں تبدیل ہوئی مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے رکھی۔ اور جو ہمارے پاس احادیث کی 400 کتب ہیں یا رسالے ہیں، ان میں زیادہ تر احادیث یا امام باقر کی ہیں یا امام جعفر صادق کی۔ اور یہ جو نام باقر نام ہے، یہ پیغمبر نے رکھا ہے، اور پیغمبر نے پیشن گوئی کی تھی امام باقر کے آنے کی اور ان کی ولادت کی اور ان کے علوم کو نشر دینے کی۔ پیغمبر کے صحابی تھے جابر بن عبداللہ انصاری، جو کربلا کے پہلے ظاہر ہیں، ان کے ذریعے پیغام بھیجا تھا اور سلام بھیجا تھا نبی کریم نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں۔ اور یہ امام باقر علیہ السلام کی زندگی میں یہ خصوصیت بھی ہے کہ انہوں نے مشکلات بھی دیکھی ہیں اور اس کے بعد آسانیاں بھی دیکھی ہیں۔ یعنی یہاں پر ان کا زمانہ ایسا ہے جو 2 زمانوں کو آپس میں جوڑ رہا ہے، مشکلات کے زمانے کو اور آسانی کے زمانے کو۔ اور مشکلات کے زمانے کی آپ کو مثال دیتا ہوں، احادیث میں موجود ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، آل بیت سے دور ہو گئے تھے، صرف 4 آدمیوں کے علاوہ سارے آل بیت کے مخالف تھے۔ یہ زمانہ بھی امام باقر نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ دیکھا کہ جب بڑے بڑے جلیل القدر صحابی آل بیت کی خدمت میں حاضر ہوئے، شاگردی کے شرف انہوں نے حاصل کیا۔ زرارہ ہیں، مومن طاق ہیں، محمد بن مسلم ہیں،
ابان ابن تغلب ہیں، یونس ابن عبد الرحمن ہیں، یہ راوی ہیں آئمہ کی احادیث کے، یہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں آئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام باقر کے شاگرد بھی ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اور یہ امام باقر وہ ہستی ہیں کہ جب موقع ملا تو دین کی تبلیغ کی، کفار سے بھی اسلام کو بچایا، اور داخلی جو خطرہ تھا جعل حدیث کا اس سے بھی بچایا، اور غلو اس زمانے میں ابھر کر آیا ہے، اور اس زمانے میں امام نے تبلیغ کی اور لوگوں کو بتایا کہ غالیوں سے بچ کر رہے ہیں۔ اور اس طرف سے امام کی جو تبلیغ تھی، امام کی جو سٹرگل تھی، مقابلے میں بھی دشمن بھی بیکار جو نہیں بیٹھا، وہ بھی کام میں لگا رہا، اور اسی زمانے میں جو ہے وہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ جھوٹی حدیثیں بھی گھڑی جائیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں خود اہل سنت میں بھی احادیث کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے حدیث بنا تھی اہل سنت۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں احادیث کو لکھنا شروع ہوا ہے اور اس کی کتابت شروع ہوئی ہے، کتابیں جو ہے میدان میں آئی ہیں، محدثین میدان میں آئے ہیں۔ لہٰذا یہ زمانہ بڑا سخت تھا، اس کے باوجود بھی امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام نے پہلا یہ کام کیا، احادیث کو پھیلایا، پھر جعلی احادیث کے بارے میں اشارہ کیا، پھر غلو کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا۔ لہٰذا امام باقر علیہ السلام کی جو زندگی ہے، ان کی حیات طیبہ ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ 2 رجب کو امام ہادی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 212 ہجری کو، 2 رجب کو، اور یہ بھی تاریخی واقعات میں سے ایک عام واقعہ شمار ہوتا ہے۔ پھر 2 رجب کو 362 ہجری کو پیدائش ہوئی ہے ابو ریحان بیرونی کی۔ اسلامی جو مفاخر ہیں یا مشاہیر ہیں، یہ بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، اسلام کو جو ہے وہ ترقی بخشی ہے اور دنیا میں جدید سائنس کی بنیاد رکھی ہے، ان میں ابو ریحان بیرونی کا شمار ہوتا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا تو ایک جو مقالہ نگار تھا جس نے ابو ریحان سے متعلق مقالہ لکھا تھا، اس نے لکھا ریاضی دان، سائنسدان، آخر میں لکھتا ہے ہمہ چیز دان، یعنی یہ اتنا ماہر تھا کہ ہر چیز کا یہ بانی تھا، فاؤنڈر تھا، بنیاد گزار تھا۔ ریاضی بھی اس نے اس کی بنیاد رکھی ہے، سائنس کی بھی اس نے بنیاد رکھی ہے، علم نجوم کی، فلکیات کی بھی اس نے بنیاد رکھی ہے، بلکہ جو سارے جدید علوم ہیں ان کی جو بنیاد ہے اس میں عام کردار کس کا ہے؟ ابو ریحان بیرونی کا ہے۔ خود ٹوٹلی نا جب سے ایران مسلمان ہوا ہے نا، اس نے بڑی خدمات انجام دی، چاہے شیعہ کے لیے چاہے سنی کے لیے۔ حدیث کی سنیوں کی 6 کتابیں ہیں، ان میں سے 5 کے جو رائٹر ہیں نا وہ ایرانی ہیں۔ شیعہ کی 4 کتابیں ہیں حدیث کی اور 3 رائٹر ہیں، تینوں کی تینوں ایرانی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کو اسلام سے سائڈ پر کر دیا جائے، پیچھے کچھ چیز بچتی نہیں آئمہ کے علاوہ، آئمہ کی تعلیمات کی بات جو کی بات ہو رہی ہے۔ اور ابھی بھی اہل سنت کے ہاں جو سب سے زیادہ آثار موجود ہیں اسلامی، یا وہ ایرانیوں کے ہیں یا اندلس کے لوگوں کے ہیں۔ اس زمانے کا اندلس، اسپین آج کا، جب وہاں مسلمان تھے۔ خود جو عربی گرامر کی ٹاپ کی کتابیں ہیں وہ ساری ایرانیوں نے لکھی ہیں۔ تفسیر کی جو ٹاپ کی کتابیں ہیں ساری ایرانیوں نے لکھی ہیں۔ تفسیر میں اہل سنت کے ہاں جو مین تفسیریں ہیں وہ ہے تفسیر فخر رازی، وہ ایرانی ہے۔ تفسیر تبری، تبرستان ایران کا علاقہ ہے، وہ ایرانی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آلوسی، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ایرانی ہے۔ اور خود اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان میں سے 3 امام ایرانی ہیں۔ یعنی اسلام کو نشر دینے میں، آگے بڑھانے میں بہت زیادہ عام کردار کیا ہے ایران نے۔ اور پھر اہل بیت کا فضل ہوا ایران پر کہ لوگ شیعہ ہو گئے، جس سے شیعہ مذہب کو بہت ترقی ملی۔ مگر خداوند تعالیٰ نے اپنے مذہب کی مدد کرنی ہوتی ہے، اپنے دین کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بعض لوگوں کو، بعض قبیلوں کو، بعض اقوام کو خدا وسیلہ بناتا ہے، اور وسیلہ بھی تب بناتا ہے کہ جب اس قوم میں کوالٹی پائی جاتی ہو، گرڈز پائے جاتے ہو، کوئی صلاحیت پائی جاتی ہو۔ بسم اللہ الرحمن